ایک صحابی کا نام تھا ابو سہل بن حنیف۔ یہ بہت خوبصورت تھے۔ یہ غسل کرنے کے لیے انہوں نے تہبند باندھا اور غسل کرنے لگے تو ناف سے اوپر کا حصہ تو نہانے والے کا ننگا ہوتا ہے۔ تو جب ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھا تو وہ بڑی حیران ہوئے ان کو دیکھ کر، رنگ گورا، خوبصورت، مسل بڑے اچھے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابو سہل، میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت جسم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ ابو سہل کی طبیعت خراب ہونے لگے، بیمار ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک معاملہ پہنچا۔ صحابہ رضوان کی بڑی خوبصورت عادت تھی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا اسے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا ڈالتے تھے۔ تو جب آ کر بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی تم نے تو ان کو قتل ہی کرنا تھا، تجھے چاہیے تھا کہ اگر تجھے کوئی اچھی چیز لگی تو کہتا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، یا ماشاء اللہ کہہ دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ جس بندے کو کوئی چیز پسند آئے تو اگر وہ کہہ دے کہ بارک اللہ، اللہ اس میں برکت دے، یا کہہ دے ماشاء اللہ، تو اس بندے کو نظر نہیں لگتی دوسرے کو۔ اور اگر فقط یہ تعجب کی نظر سے دیکھے گا تو دوسرے کو نظر لگ جائے گی۔ تو سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا حل یہ ہے، علاج یہ ہے کہ ابو سہیل جو ہیں وہ غسل کرے، وضو کریں، عامر بن ربیعہ وہ وضو کریں، اور جو ان کے وضو کا پانی ہو تو اس سے ابو سہیل جن کو نظر لگی وہ غسل کر لے۔ چنانچہ جب انہوں نے غسل کیا تو اللہ رب العزت نے وہ جو بیماری تھی وہ ان سے دور فرما دی۔ تو ایک علاج ہمیں حدیث پاک سے مل گیا کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو پھر اس کا وضو کرایا جائے اور اس پانی سے دوسرے بندہ اس کے اوپر ڈالا جائے یا وہ غسل کر لے تو اللہ تعالیٰ نظر کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر چند مسئلے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو یہ دل میں ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ معلوم ہوگی کسی کو تو کوئی حسد کرے گا، تو ایسی صورتحال میں نعمتوں کا لوگوں سے چھپانا یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے۔ لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کا اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے۔ دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے، تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں کر دیا کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات، قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں تو دم کرنا، اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو۔ اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پہ بچہ ہے وہ بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ احتمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اور ہمیں عادت ہی نہیں اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہے۔ تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے۔ کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو، تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی
قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر میں جو ہے تو طے ہو چکا۔ تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آخر اس نظر لگنے کا کیا علاج؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو ان کی تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا کرو سرمے کا۔ تو تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دو، تو یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو لکھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جن کو انسان اگر پڑھ لے تو پھر اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ ایک دعا اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ۔ دیکھا نظر کا بھی تذکرہ آ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھنے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حفاظت کا ایک حصار بتایا کرتے تھے جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، کہ اول آخر انسان درود شریف پڑھے، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل، ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد بچوں کے گرد حصار بنا دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس حصار کو پڑھ کر مرنے والے جو فوت ہونے والے لوگ تھے ان پر حصار کیا، اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا۔ تو اللہ کا کلام ہے، برکتیں ہیں اس کی۔ عورتیں اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے کسی کے پاس جانے کی۔ آج کل جو عاملین ہیں نا، عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے، ان کا کاروبار بڑا نفع میں جا رہا ہے۔ وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے، تو کسی نے کہا بھائی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے، تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لا رہے ہو۔ کہتے ہیں میں بھی ایک نہیں پکڑا کرتا تھا، میری کمپنی کو بہت نفع ہوا، اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی ہے۔ تو آج کل لگتا ہے عملیات والوں کی برانچیں دونوں کھل گئی ہیں۔ جس بندے کو دیکھو نظر پڑے گی کہیں گے تیرے اوپر اثر ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پہلے ہی ذہن میں باقی ساری تفصیل ہوتی ہے، ہاں چچا نے کیا، پھپھو نے کیا، ہاں میرے بھائی، بڑے بھائی نے، بڑے بھائی کی بیوی نے کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، مگر اس کا علاج نہیں کرتے۔ کوئی کہتی علاج کرو، کہتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ۔ تو بھائی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولا ہوا ہے فقط کہ جو آیا اسی کو کہا تیرے اوپر اثر ہے، کیا ضرورت ہے کسی کو کنفیوز کرنے کی؟ حیرت کی بات ہے تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار لوگ وہ ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ماشاءاللہ نیک نمازی، پرہیزگار، تہجد گزارے، فون پہ کہنے لگے جی میرے اوپر جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو۔ اگر ایک انسان اتنا نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہو، قرآن کا حافظ ہو اور شریعت و سنت کا اہتمام کرنے والا بندہ ہو، اس کے اوپر بھی اگر عملیات کا اثر ہونا ہے تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے، اور وہ جب بندے کو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا تو پھر بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ پہلے مریض نہیں ہوتا، اب پکا مریض ہو جاتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ تو عملیات والوں کے پیچھے نہ جائیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کامل بننا عامل نہ بننا، کامل بننا عامل نہ بننا۔ یہ عملیات والوں کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ پہ بھروسہ کریں۔ جو آیات، جو احادیث ہمیں دین نے بتائی ہیں ان کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں عملیات والوں کے برے عمل سے خود محفوظ فرمائے گا۔ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں
کہ یہ تعوذ جو ہے اس کو پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک نقطہ اور بھی کہ اگر جس نظر کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، حسد ہے، عداوت ہے، وہ نظر اگر اپنا اثر دکھا دیتی ہے، تو جس نظر کے اندر محبت ہو، شفقت ہو، اخلاص ہو، پھر وہ محبت اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اور ان کی نظر بھی اسی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے اور اچھی نظر بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا یہی تو اس کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نگاہ بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اور آج کل تو ہپناٹزم والوں نے مسئلہ ہی سارا ثابت کر کے دکھا دیا۔ دوسرے بندے کو ہپناٹائز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ان کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ اس تو نام میٹا فزکس رکھا گیا آج کے زمانے میں، اور میٹا فزکس کے ذریعے تھے ہپناٹائز کر کے اپنی بات اس سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ہپناٹائز کر سکتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی نظر میں بھی تو تاثیر ہوگی نا۔ وہ بھی بندے کو ہپناٹائز کر کے اس کو شیطان کی غلامی سے نکال کے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جب آ کے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے مہمانوں کو فرماتے تھے کہ دائیں اور بائیں مت بیٹھو، سامنے بیٹھو۔ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ اللہ کرے تم کسی کو دیکھو اور اللہ کرے کوئی تمہیں دیکھے، یہ فرماتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ بیان کے دوران تم دیکھو گے تو تمہارے دلوں پر پھر بھی اثر ہوگا، اور اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو اللہ اس کی نظر میں رحمت برکت ڈال دیں گے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے سامنے بیٹھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ تو جس طرح بری نظر ہوتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے، اور اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے جو حدیث پاک میں ہمیں اعمال بتائے گئے وہ ہمیں کرنے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی احتیاط تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، اور فرمایا کہ اے بیٹو جب تم جاؤ تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ کسی کی نظر بھی نہ لگے اور کوئی تمہارا حاسد اور دشمن بھی نہ بنے۔ ہر انسان سکون کا متلاشی ہے۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کا مدار سمجھتا ہے۔ مگر غلط فہمی یہ ہوئی کہ جن اسباب سکون کو وہ حاصل کرتا ہے ان میں سکون ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مال مل گیا سکون مل جائے گا، اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی تو سکون مل جائے گا، اگر مجھے بڑی زمین کا ٹکڑا مل گیا تو سکون مل جائے گا، اگر حکومت کے اختیارات مل گئے تو سکون مل جائے گا۔ اسی لیے ہر بندہ زنگ، زر، زمین اور حکومت حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، مگر اس سب کے باوجود ان کو دلی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ جن چیزوں میں وہ سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں ان چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے اس کا حل بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل تو ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو جو انسان اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرما دیں گے۔ کچھ سواد نہ مصری اندر کہ کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، ہمارے علاقائی زبان کا شعر ہے، اس کا میں ترجمہ کر دوں گا۔ کچھ سواد نہ مصری اندر کہ کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں کو لوں گلہ سجن دیا بٹھیاں۔ کہ مصری بھی ہم نے کھائی مگر اس کو ہم نے مزیدار نہیں پایا، چینی بھی کھائی تو اس میں کوئی مزہ نہیں آیا، جو مزہ ہمیں اپنے محبوب کی باتوں کو سننے میں آیا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ عجیب بات ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ کہیں گے بندہ بندہ بندہ، نہیں، یاد کرنے کا اپنا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے کسی بڑے افسر کو انٹرویو دینا ہے اور وہ افسر آپ کا دوست ہے، آپ اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا آپ کے پاس آئے گا انٹرویو کے لیے، آپ پلیز اس کو سلیکٹ کر لینا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا بات۔ ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے ہی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی اسلام پر بھی جادو کیا تھا، اکتے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی اسلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی اسلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حدیث ہم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس فکر کی گاجر بولی ہیں۔ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، بھئی جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے، تو جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ دو ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا اقدار بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرے یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالے کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کرے، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کرے، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے سے ان کی یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں، تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء ذرا خاص طور پر اس بات کو سمجھے اور اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کا مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے، توجہ کر رہے ہوں گے، ہم تو اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے
کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا، تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، اتحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وقت الفقر، تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی العلم، اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ فی البدایت فی الخطب، جب خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ والانتہاء من مجالس العلم، جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی لقاء الاخوان، دو مسلمان بھائی آپس میں ملے تو بھی درود شریف پڑھے۔ فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارست الحدیث النبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے۔ عند ذکر اصحابہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ عند دخول المدینہ، مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے۔ اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواضع شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں، کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے
اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ، درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں، درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ، جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکات و طہارت للمصلی، جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا۔ پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے۔ اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط، جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے، درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، علیہ ثوبان اخضران، ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھے تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق، جیسے شاخیں کٹی ہو نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار، اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے، ینطلق بہ الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد، تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے، یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد، لبیک میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے، ھذا رجل من امتک، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ینطلق بہ الی النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔
قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَشَدُّ الْمِئْزَرَ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج بھی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی جو ہے بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میدان کے قریب وہی جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ فَيُخْرِجُ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوبارہ وزن شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ فَيُلْقِيهَا فِي كَفَةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ وَهُوَ يَقُولُ بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے۔ فَتَرْجِعُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِ الْمُنَادِي، ندا دے گا وہ ندا دینے والا، سوئدہ و کوئدہ جدہ، یہ بندہ اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں۔ وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ۔ فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں کہ ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں۔ فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، آپ کی پرسنالٹی شخصیت کتنی پیاری ہے، من انتا،
آپ کون ہیں؟ فقط عقلتنی اطرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا، ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وفیتک، میں نے تمہیں اس کا بدلہ دیا، احوج ما تقول الیہ، جب تجھے اس کی بہت ضرورت تھی۔ سوچئے آج نبی علیہ السلام پر درود شریف کا پڑھنا کل قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کا احترام، ان کی عزت اکرام وہ بھی دل میں عطا فرمائے، ان کی سنتوں کی محبت کے ساتھ اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف پڑھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے عصر کے وقت اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی پڑے رہتے۔ ایسی مصیبت تھی کہ جس سے نکلنا پاسبل نہیں تھا، تسبیح پڑھنے پر اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، تم عصر کی نماز پڑھو گے، جس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوگے میں تمہیں بھی نجات دے دوں گا اور تم اس سے نکل جاؤ۔ کئی دفعہ کاروبار بھی مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، ایسے صندوق کرتے ہوئے پھنس جاتا ہے، نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک لڑکی ہے، عالمہ بن گئی، اب گھر میں ہے اور انتظار میں ہے کہ کوئی رشتہ آئے اور ماں باپ رشتہ طے کرے، رشتہ نہیں آتا۔ اب یہ ہے نا مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی بیچاری، کرے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے تو کہہ نہیں سکتی کہ میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیں، انتظار میں ہے، جب تک رشتہ نہیں آتا اس وقت تک انتظار ہے۔ اب اس مچھلی کے پیٹ سے یہ کیسے نکلے گی؟ جب یہ تسبیح بیان کرے گی اللہ اس کو قرض کی مچھلی سے، حالات کی مچھلی سے، پریشانی کی مچھلی سے، پیٹ سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ اس لیے یہ تسبیح کا عمل بہت ہمارے لیے فائدہ مند عمل ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو عصر کے بعد چونکہ مچھلی نے پیٹ سے نکالا تھا تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم عصر کی نماز ادا کرو گے، تم اگر ذلت کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہوگے نا اور نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہوگی، میں تمہیں اس میں سے بھی نکال دوں گا اور تمہیں نجات عطا فرماؤں گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کو فرض کی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے سارے دن میں جو غلطیاں بتائیاں کی، بندے ہو نا، ضعیف البنیان ہو، انسان ہو، تو اگر مغرب وقت تم نماز پڑھ لو گے تو میں تمہارے سارے دن کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہاری فائل کلوز کر دوں گا، سب کچھ مٹا کے ڈیلیٹ کر کے۔ اور عشاء کی نماز صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، صرف اسی امت کو ملی۔ کیوں ملی؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت معراج عطا فرمایا تھا، فرمایا میرے محبوب کی امتیو تم عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھو گے، میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرماؤں گا۔ اس لیے یہ 5 نمازیں ہم پر اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے فرض فرمائی اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرضوں میں 2 رکعت فرض، 3 رکعت فرض، 4 رکعت فرض مختلف نمازوں میں ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ 1 رکعت فرض کیوں نہیں، یا کچھ اور تعداد کیوں نہیں؟ علماء نے اس کا جواب لکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے فرشتوں کو بنایا کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر۔ میرے بندو فرشتوں کو پرواز ملتی ہے 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے۔ تم میرے بندے ہو، تم نماز ادا کرو گے، اس کی رکعتیں 2، 3 اور 4 ہیں فرض، اور ان فرضوں کی رکعتوں کے ادا کرنے پر تمہیں میری طرف روحانی پرواز نصیب ہوئی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ صبح سے لے کے عشاء تک کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض واجب کیوں ہیں؟ یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 6، پھر 4 عصر کی 10، پھر 3 مغرب کی 13 اور 4 عشاء کی، تو 17 رکعتیں ہو گئی۔ تو 17 رکعتیں فرض کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی، 7 آسمان، 8 جنتیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8 اور 7 اور 1 عرش اور 1 کرسی، تو 17 رکعتوں کی سیر کروائی تھی۔ اس کے بدلے اللہ نے ہمیں 17 رکعتیں عطا فرمائی۔ میرے بندو، تم 17 رکعتیں ادا کرو گے، میں بھی تمہیں روحانی نعمتوں کی سیر روحانی طور پہ کروا دوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نماز میں فاتحہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اتنی اہمیت آخر کیوں ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں اتارا، اور جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک میں اتارا اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتار دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتارا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں اتار دیا۔ اس لیے فاتحۃ الکتاب، جیسے دروازہ ہوتا ہے نا کمرے کا، تو اللہ نے اس کو کتاب۔ اللہ ہم راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تنہائیوں میں تجھے پکارتے تھے، تیری یاد میں روتے تھے، تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے۔ اے اللہ، ہم نے پوری زندگی آپ کی محبت میں گزار دی، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو، تم نے سچ کہا، تم نے کیونکہ میری محبت میں زندگی گزاری، اب تم سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ سب بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔ ایک مجدوب بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پنجابی زبان کا کلام بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر سفید کاغذ کو آپ جلد بنا دے اس کو کتاب کوئی نہیں کہے گا، اس کو تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، تو کورے کاغذ کتاب نہیں ہوتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، تارے پھن گلاب نہ ہوندے، اور تارے پھن گلاب کے پھول نہیں ہوتے، کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے ورنہ پھول اور طرح کے بھی ہوتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، تارے پھن گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو پھر یار سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے قیامت میں حساب نہیں لیں گے جو دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ اس لیے اس پر محنت کرنی چاہیے، اور یہ خانقاہیں یہ عشق کی دکانیں ہوتی، یہاں سے آ کے انسان عشق کی پوریا لے کر جاتا ہے اور پھر اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں سے عشق کی پوریا عطا کرتا ہے۔ اور یہ آگ جو دل میں لگے تو پھر پوری زندگی انسان عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ حکایت ہے کہ 2 چڑیاں تھیں، ایک جہاز بہت قریب سے ان کے گزرا، تو جہاز کی آگ کی وجہ سے جو سلنسر نکلتی ہے ان کے پر جل گئے، تو چھوٹی چڑیا نے بڑی کو کہا اتنا تیزی سے یہ ہمارے قریب سے گزر گیا ہے، ہم تو اتنا تیز نہیں اڑ سکتے۔ تو بڑی چڑیا نے اس کو جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر تمہاری دم میں بھی آگ لگ جاتی پھر تم بھی تیز اڑتی۔ تو یہ محبت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بندے کے دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور بندہ خود پرواز کرتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، عبادت کو دل کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھئی اشراق پڑھو 1 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے ثواب کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت پہ ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لطف مل رہا ہوتا ہے، مزہ مل رہا ہوتا ہے۔ حضرت محجوب رحمۃ اللہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، اس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانا۔ عشق والوں کو کیا حساب کتاب کا پتہ، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھ رہے ہو۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرما دے، مگر اس نماز کو پانے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ اپنے گھر میں یہ جو معمولات کا وقت ہے نا، اس کو ایسے پکا کر لیں جیسے کھانے کا وقت پکا ہوتا ہے۔ آج لوگ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، بھوک نہ بھی ہو پھر بھی کھانا کھاتے ہیں۔
عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ ہم بھی ذکر کے معاملات کو ایسا پکا کر لیں کہ صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہمارے ذکر کا معمول قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کے نام سے دل کو سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا، وہ ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس کو ہاتھ پھیر کے مٹا دیتا، پھر کچھ لکھتا، پھر مٹا دیتا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے نے کہا کہ اے مجنون شیدا، تو کیا ویکھا کر رہا ہے، کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ تو مجنون نے کہا میں نے خط کیا لکھنا، دل میرا اداس تھا، لیلا یاد آ رہی تھی، میں لیلا کا نام لکھ رہا تھا اور اس کے نام کے لکھنے سے میرے دل کو تسلی مل رہی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود، اے بندے کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے؟ وہ اس کا نام لے کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے، ہم اللہ کا نام لے کے دل کو تسلی نہیں دیتے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے بھائی۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے،